ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है इज्तिमा ज़िक्र-उन-नात। इंशाअल्लाह इब्तिदा में कलाम मजीद की तिलावत होगी, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो है वो आपकी तौसीफ़ व सना बयान की जाएगी। इस्तिग़ासे होंगे, इल्तिजाएँ होंगी, मदीने जाने की हाज़री की तमन्नाएँ पेश की जाएंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नत्वी अस्समाअ कत्वय्यि स्सिजिल्लि लिलकुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। यौम नत्वी अस्समाअ कत्वय्यि स्सिजिल्लि लिलकुतुबि कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم نے سنی. مدنی چینل کے ناظرین اپنی عادت بنائیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کیجیے. وہ گھرانے بڑے خوش نصیب ہیں جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، حمد و نعت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے. وہ سینہ بابرکت ہے جس میں قرآن ہے، وہ سینہ ویرانے کی مثل ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. جائزہ لیجیے اپنا، کیا ہمارے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہمارے بچے کر رہے ہیں؟ ہم خود قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو غور کیجیے، عادت بنائیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سننے کی بھی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. اس کے لیے تفسیر قرآن پڑھیے. الحمدللہ تفسیر قرآن مکتبۃ المدینہ نے صراط الجنان کے نام سے 10 جلدوں میں شائع کی ہے اور اس کی موبائل اپلیکیشن بھی بنا دی ہے. آپ چاہیں تو موبائل پر ہی قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ منورہ جانے کی حسرت دل میں رکھنا، اس کی تمنا کرنا، اس کے لیے حاضری کے لیے دعا کرنا اور لوگوں سے کہنا کہ ہمیں دعائے مدینہ میں یاد رکھنا. آج ایسا ہی ہم کلام سن رہے ہیں، کاش ایسے ہو جائیں ہم کہ ہمارا دل ہر وقت مدینے کے لیے، مکۃ المکرمہ کے لیے بے قرار رہے. کبھی طواف خانہ کعبہ کا تصور ذہن میں آ جائے، کبھی گنبد خضرا کا جلوہ ہماری نگاہوں میں آ جائے اور بے اختیار ہماری آنکھوں سے اشک بہہ اٹھیں. یاد مدینہ میں رہنا بڑے ہی خوش نصیبوں کا حصہ ہے. یہ نعتیں پڑھنا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تصور جمانا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت کا تذکرہ کرنا اور اس کا تصور جمانا، یہ بہت برکت کی بات ہے. پھر آپ کی سیرت مبارکہ، پھر اس پر عمل، یہ سب خوش نصیبوں کا حصہ ہے. آج ایسے ہی ہم کلام سنتے ہیں اور ہر شخص چاہتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی حاضری مدینہ منورہ کی ہو جائے، مدینے پہنچ جائے، کسی طرح آقا کے دربار میں پہنچ جائے.
آقا کے دربار سے تو شفاعت ملتی ہے، شفاعت کی بھیک ملتی ہے، سبحان اللہ۔ اور مدینے کا ذرہ ذرہ رشک قمر ہے، وہاں کی حاضری کی تمنا کیوں نہ کریں؟ وہیں تو سب کچھ، ہمارا سب کچھ وہیں ہے، ہمارے آقا وہیں ہیں، صدیق و عمر وہیں ہیں، عثمان غنی وہیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو مدینے کی یاد دلوں میں بسائے، اس کلام کو سنیے، انشاءاللہ الرحمن ضرور لطف آئے گا اگر توجہ رہی تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں، ہم بھی منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں، ہم بھی منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں، ہر نعمت کو دامن میں ہمارے، ہر نعمت کون ہے دامن میں ہمارے، ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں، ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں، اور یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں، آقا یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا
کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، اور سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، اور دامان عمل میں کوئی نیکی نہیں خالد، دامان عمل میں کوئی نیکی نہیں خالد، ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں، ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، منگتے کیسے ہیں؟ ان کا کرم صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن التجائیں متواتر ہوتی رہیں گی، ہم پر کرم ضرور ہوگا۔ گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں، اپنے آقا کو یاد کرتے رہیں، مدینہ کا ذکر کرتے رہیں، مدینہ منورہ کی حاضری کی التجائیں کرتے رہیں۔ آج ایک کلام امام اہل سنت کا ہم سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہے، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی کیسی کرم نوازیاں ہوں گی۔ انشاءاللہ ان اشعار میں جو امام اہل سنت نے تحریر فرمائے ہیں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ قیامت کا دن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ غور کرنا چاہیے قیامت کے دن پر، جب ہمارے نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، صورت بہت قریب آ جائے گا۔ کئی لوگ پسینہ ان کی ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کوئی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ وہ دن بڑا اہم دن ہے، اللہ سے اس دن کے لیے عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیاں ہوں گی قیامت کے دن۔
اور جس پر نظر پڑ جائے گی اس کا بیڑا پار ہوگا۔ اپنے آقا کو یاد کرتے رہیں۔ آئیے آقا کی کیا کرم نوازیاں ہوں گی اس کی ایک جھلک انشاءاللہ اس کلام میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہنساتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جگہ آگا کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جگہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، خون روتے آئیں گے، ہم مسکراتے جائیں گے، مسکراتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدوں سنتے گے وہ دل آج گئے، ہاں چلو حسرت زدوں سنتے گے وہ دل آج گئے، یہ خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ، آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ، ابروئے پہ بستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے، ابروئے پہ بستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے، ابروئے پہ بستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے، آنکھوں افتادوں سن کے آنے کی دیر گئے، آنکھوں افتادوں سن کے آنے کی دیر گئے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم
مگر غم تو رضا خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہم تو رضا ہمیں جب تک لب ہے ذکر کا سناتے جائیں گے ہمیں جب تک لب ہے ذکر کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قیامت میں کیسے میرے آقا علیہ السلام کی کرم نوازیاں ہوں گی، اس کلام میں ہم نے سنا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص نے ہرنی کو قید کر لیا اور قید کر کے کہیں چلا، اتفاق سے نبی کریم علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو ہرنی نے پکارنا شروع کیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، بظاہر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا، پھر دیکھا تو قریبی ایک ہرنی کو قید کیا ہوا ہے۔ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر نہیں ہو سکتی آپ کی بارگاہ میں کیونکہ میں قید ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام اسے قریب تشریف لے گئے۔ اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے آج ہی 2 بچوں کو جنا ہے، وہ بھوکے ہوں گے یا رسول اللہ، اور آج ہی مجھے قید کر لیا گیا، مجھے کسی نے پکڑ لیا، مجھے آپ رہائی دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ لوٹ کر آ جاؤں گی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کی ضمانت کیا ہے کہ تم واپس آؤ گی؟ اس کا ضامن کون ہوگا؟ ہرنی جانتی تھی کہ یہ مسئلہ میرے آقا ہی حل فرمائیں گے۔ فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہی میرے ضامن ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اس ہرنی کو آزاد کیا، اس نے دودھ پلایا اپنے بچوں کو، واپس آ گئی۔ وہ شخص بھی آ گیا جس نے اس کو قید کیا تھا، پکڑ لیا تھا، وہ پہچان گیا نبی پاک علیہ السلام کو اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ ہرنی بھی آپ کی، آپ اس کو آزاد فرما دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہرنی سے کہا، جاؤ اور اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اب تم آزاد ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہرنی وجد کرتی ہوئی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نبی اللہ کے یہ نبی سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو بول نہیں سکتے ان پر بھی نبی پاک اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ تو جو نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، جب وہ پریشانی میں ہوں گے قیامت کے دن تو ان پر کرم نوازیاں کیوں نہ ہوں گی؟ بالکل ہوں گی۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی امتیوں کو بخشوائیں گے، اپنے رب سے پل صراط سے پار لگائیں گے، کسی کو جام کوثر پلائیں گے، اور کسی پر کرم فرماتے ہوئے اسے پل صراط سے آسانی سے گزار دیں گے، اور کسی کی تولیں ہلکی ہی ہو رہی ہوں گی تو اس کی تولیں بھاری کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک اور کلام ہم سنتے ہیں، اس میں کوثر کا بھی ذکر ہے، زمزم کا بھی ذکر ہے، بہت ہی پیارا کلام ہے امام اہل سنت کا، تھوڑا سا مشکل ہے، توجہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو لطف آئے گا، سنیے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راہ عرفان سے جو ہم راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔
ناقص ہی سہی اے کاملو ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں غنچے ماہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبل سدرا تک اس کی بلبل سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں بلبل سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں ایسا امی کسے منت کشے استاد ہو ایسا امی کسے لیے منت کشے استاد ہو کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں ہے انہی کے قدم کی باغ عالم میں بہار ہے انہی کے قدم کی باغ عالم میں بہار وہ نہ تھے عالم نہ تھا کر وہ نہ ہو عالم نہیں سایہ دیوار خاک در ہو یا رب اور رضا سایہ دیوار خاک در ہو یا رب اور رضا خواہش تیگی میں قیصر شوق تخت جم نہیں خواہش تیگی میں قیصر شوق تخت جم نہیں مصطفیٰ مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اجتماع ذکر و نعت میں مدنی چینل کے ناظرین ہم کچھ مدنی پھول بھی چنتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں بخاری شریف کی ایک روایت ایک حدیث پیش کروں گا جو حدیث قدسی ہے، یعنی زبان اقدس تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے مگر فرمان اقدس رب العالمین کا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ بخاری کے اندر ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کے مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قرب نہیں پاتا جو فرض کو ادا کرنے سے زیادہ پسند ہو۔ اور آگے فرمایا میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔
یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف کی روایت کا انتخاب میں نے یوں کیا کہ اس میں اللہ کے نیک بندوں کے فضیلت ہے، اولیاء اللہ کے فضائل ہیں۔ اس میں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی بڑی برکتیں ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے، حدیث میں ہم ان کا ذکر سن رہے ہیں۔ بخاری کی روایت جو میں نے سنی ہے اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا قرب پاتا ہے فرائض سے، اور اس کے بعد پھر نوافل سے۔ جتنا قرب فرائض سے پاتا ہے اتنا قرب کسی چیز سے نہیں پاتا۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ فرائض کو ترک نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں، فرائض نہیں چھوٹتے ان کے۔ جو چرس اور بھنگ پینے والے ہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ بعض عامل ایسے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ وہ اللہ کا ولی جو ہے وہ فرائض کی پابندی کرے گا، شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ جب وہ فرائض کی پابندی کرنے کے بعد پھر نوافل کی کثرت کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر جب محبوب بنا لیتا ہے تو پھر فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں بعض روایت میں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ حلول سے پاک ہے، مگر اللہ اپنے اس بندے کی آنکھ میں ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دور دور کی چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ دور کی چیزوں پر بھی دسترس رکھتا ہے۔ آئیے بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح ہم 3 بہت بڑے بڑے علماء کی کتابوں سے پڑھتے ہیں۔ پہلے جو عالم ہیں ان کا نام ہے سیدنا امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر رازی، جسے امام رازی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے تفسیر کبیر میں کیا فرمایا، اور پھر شیخ محقق علی الاطلاق سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب شرح فتول غیب میں، اور اس حدیث کی شرح قاضی ایاز نے شفا شریف میں، اور تفسیر کبیر یہ 606 سنہ ہجری کی ہے، یعنی امام فخر الدین رازی 606 ہجری کے ہیں، اور امام قاضی ایاز جنہوں نے شفا شریف لکھی ہے یہ 544 ہجری کے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1052 ہجری کے ہیں۔ تینوں بہت بڑے عالم ہیں، امام فخر الدین رازی ہوں یا قاضی ایاز ہوں یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اہل علم جانتے ہیں کہ کتنے بڑے عالم ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عشق و محبت والی آگ میں جلا کر فنا کر دیتا ہے، اور نفسانیت اور انانیت والا زنگ اور میل اور کچیل اس سے دور ہو جاتا ہے، تو انوار الہیہ سے اس کا بدن منور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ اللہ کے انوار ہی سے پھر دیکھتا ہے، اور انہی کی بدولت سنتا ہے۔ اس کا بولنا انہی انوار کے ذریعے ہے، اور اس کا چلنا پھرنا پکڑنا مارنا انہی سے ہے۔ سیدنا امام رازی فرماتے ہیں، حدیث قدسی کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رب العزت کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ ہر آواز کو سن سکتا ہے، چاہے وہ آواز نزدیک کی ہو چاہے وہ آواز دور کی ہو۔ اور اب اللہ رب العزت کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ ہر آواز کو سن سکتا ہے، چاہے وہ نزدیک ہو چاہے وہ دور ہو، اور اس کی آنکھیں نور جلال سے منور ہو جاتی ہیں تو دور و نزدیک کا فرق اس کے درمیان ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہر گوشائے کائنات اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اور جب وہی نور بندے کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے
تو قریب و بعید اور مشکل اور آسان میں اسے تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، اس کی شرح میں نہیں کر رہا، اس کی شرح قاضی ایاز کر رہے ہیں جنہوں نے شفا شریف لکھی ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ قریب سے جائز ہے اور دور سے جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے، اس میں شرک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کوئی شرک نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین جن کے دلوں میں یہ وسوسے ہیں، شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ دیکھیں، جب بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے اور قرب پا لیتا ہے تو پھر جو ہے کہ دور و نزدیک کا معاملہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی دسترس آ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں کہ وہ اگر بیٹھا بغداد میں ہے اور اس کا مرید کراچی میں ہے تو بغداد میں بیٹھے بیٹھے اپنے مرید کی مدد کرتا ہے۔ اگر وہ مشرق میں ہو اور اس کا مرید مغرب میں ہو اور مرید کا سطر اگر بے سطر ہو جائے تو وہ اس کا پیر اور وہ اللہ کا ولی بغداد میں بیٹھے بیٹھے اس کی بے ستری کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی مثالیں بھی حدیث میں ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو ایک مقام پر مدینہ منورہ میں روانہ فرمایا۔ 1400 مائل کی مسافت سے دشمن نے 1400 مائل جب وہ دور تھے تو دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ یہ پہاڑ کا خیال کرو۔ ادھر انہوں نے امیر المومنین کی آواز سنی اور سن کر دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب غور کیجئے، اس وقت موبائل نہیں تھا، سیٹلائٹ نہیں تھی، فاروق اعظم کی آواز تھی جو حضرت ساریہ نے 1400 مائل دور رہ کر سن لی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرماتے ہیں یعنی میری نظر لوہے محفوظ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین فاروق اعظم نے دریائے نیل کو اپنا رقہ جاری فرمایا جو اس وقت پانی سے لبریز نہیں ہوتا تھا جب تک اس میں ایک نوجوان لڑکی کو نہیں پھینکا جاتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک خشک رہے، ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرمائے۔ چنانچہ وہ جب آپ کا رقہ جس پر یہ الفاظ درج تھے دریا میں ڈالا گیا، فوراً دریا میں طغیانی آئی اور دریا لبالب بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں آگ لگ گئی جو کسی طرح سے نہیں بجھ پا رہی تھی۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا اسکنی یا نار، یعنی اے آگ ٹھہر جا۔ یہ لکھ کر خادم کو دیا، اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا آگ میں پھینک دیا تو گویا ایسا معلوم ہوا کہ یہاں کبھی آگ لگی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی قدرت ہے جو اللہ کی عطا سے انہیں ملتی ہے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، مکانات لرزنے لگے، بہت بڑی تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ فاروق اعظم نے اپنا درہ زمین پر زور سے مارا اور فرمایا ہے زمین ٹھہر جا۔ اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ آج تک مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں جو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں اس کے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری اور لین دین کے محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اور اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، اور جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ وہ قیامت کے دن بے خوف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دامن سے ہمیں وابستہ رکھے، ہمیں غوث الورا کے دامن سے وابستہ رکھے۔ ہمارے غوث کیسے ہیں؟
فرماتے ہیں اللہ کا قرب کا عالم دیکھیں، اللہ کی ان سے محبت کا عالم دیکھیں. فرماتے ہیں میرا رب مجھ سے فرماتا ہے عبد القادر تجھے میری قسم تو کھا لے تو میں کھاتا ہوں. اے عبد القادر تجھے میری قسم تو پی لے. جب میرا رب مجھے قسم ارشاد فرماتا ہے کہ عبد القادر تجھے میری قسم تو پی لے تو میں پیتا ہوں. اللہ اکبر، کیسی محبت کا عالم ہے، اور اللہ نے کیسی نوازشیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الورا کو عطا فرمائی ہے، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس واقعے کو اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا. سنتے ہیں ہمیں. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے غوث اعظم سے ہم وابستہ ہیں. انشاءاللہ ان کی کرم نوازیاں خوب جاری ہیں اور قیامت میں بھی جاری و ساری رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں سے وابستہ رکھے، ان کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی شان میں بے ادبی کرنے گستاخی کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے کلام سنتے ہیں. تاج والے میں قربان تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تاج والے میں قربان تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا. ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا. ہر 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 پر اٹھانا تیرا کام ہے. ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا. میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے. اور تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں. تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں. جس کو دنیا میں کوئی
بنانا تیرا کام ہے جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا تو نے ذرے کو دیکھا تو سر کر دیا تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا تو نے ذرے کو دیکھا تو سر کر دیا تو نے حبشی کو رش کے قمر کر دیا ڈوبا سورج ویرانا تیرا کام ہے تو نے حبشی کو رش کے قمر کر دیا ڈوبا سورج ویرانا تیرا کام ہے ڈوبا سورج ویرانا تیرا کام ہے کیا جان قربان تیرے نام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر
اللہ تعالیٰ اور سوز و گداز عطا فرمائے۔ ہمارے خلیل بھائی ماشاءاللہ نئے سے نئے کلام لے کر آتے ہیں۔ آج بھی خلیفہ اعلیٰ حضرت برہان ملت حضرت مولانا برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سنائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سے نسبت کی جو بھی چیز ہو اس سے محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، چاہے وہ موئے مبارک ہوں، نالین اقدس ہوں، سبحان اللہ، حضور کی آل و اولاد ہو، جب ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کی تعظیم بھی جلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر تبرک کا ادب نصیب کرنا توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ اور صحابہ کرام کا یہی معمول تھا، روایتوں کے اندر ہے، صحیح روایتوں کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وضو کا پانی بچا ہوا گرتے تو صحابہ کرام ہاتھ بڑھا کر اسے لے کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تبرک لیا کرتے تھے۔ آج ہم انہی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ سنتے ہیں انشاءاللہ کلام نارائن پاک کے فضائل کا۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سلطانی ہے میری ٹھوکروں پر یا نبی تیرا نعل پاک میرا تاج عزت یا رسول، جو سر پہ رکھ ہم بھی ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے نقشۂ نعل پاک نبی، اے نقشۂ نعل پاک نبی، تیری وجاہت کیا کہنا، اے نقشۂ نعل پاک نبی، وجاہت کیا کہنا، جس نال کی تو تصویر بنا، جس نال کی تو تصویر بنا، اس نال کی عزت کیا کہنا، اس نال کی عزت کیا کہنا، جن پیارے پیارے قدموں کی پاپوش بنی پابوس رہی، جن پیارے پیارے قدموں کی، جن پیارے پیارے قدموں
سے ٹھنڈی او میری آنکھیں جس سے اس نار کی صورت کیا کہنا ہے نقشہ نالے پاک نبی ہے نقشہ نالے پاک نبی تیری وجاہت کیا کہنا وہ بھی تھے جنہوں نے خدمت کی وہ بھی تھے جنہوں نے خدمت کی اس نالے پاک محمد کی اس نالے پاک محمد کی وہ بھی تھے جنہوں نے خدمت کی وہ بھی تھے جنہوں نے خدمت کی اس نالے پاک محمد کی اس نالے پاک محمد کی ان روشن قسمت والوں کا ان روشن قسمت والوں کا یہ تاج سعادت کیا کہنا ہے نقشہ نالے پاک نبی ہے نقشہ نالے پاک نبی تیری وجاہت کیا کہنا ہے ناز ہمیں بھی قسمت پر وہ نال نہیں تو تصویر صحیح ہے ناز ہمیں بھی قسمت پر وہ نال نہیں تصویر تو ہے ناز ہمیں بھی قسمت پر ناز ہمیں بھی قسمت پر ہے ناز ہمیں بھی قسمت پر نال کی تصویر تو ہے نال کی تصویر تو ہے ناز ہمیں بھی قسمت پر ہے ناز ہمیں بھی قسمت پر نال کی تصویر تو ہے نال کی تصویر تو ہے کافی ہے عقیدت مردوں کو کافی ہے عقیدت مردوں کو یہ پیاری نسبت کیا کہنا یہ پیاری نسبت کیا کہنا ہے نقشہ نالے پاک نبی ہے نقشہ نالے پاک نبی یہ تیری وجاہت کیا کہنا یہ تیری وجاہت کیا کہنا جن قدموں نے عرش کو زینت دی جن قدموں نے عرش کو زینت دی ان قدموں کی اس نے حفاظت کی ان قدموں کی اس نے حفاظت کی جن قدموں نے عرش کو زینت دی جن قدموں نے عرش کو زینت دی
قدموں کی اس نے حفاظت کی، ان قدموں کی اس نے حفاظت کی، سو جان سے میں صدقے جاؤں، سو جان سے میں صدقے جاؤں، سو جان سے میں صدقے جاؤں، اس نال کی قسمت کیا کہنا، سو جان سے میں صدقے جاؤں، سو جان سے میں صدقے جاؤں، اس نال کی قسمت کیا کہنا، اس نال کی قسمت کیا کہنا، جن آنکھوں نے دیکھا آقا کو، جن آنکھوں نے دیکھا آقا کو، جن ہونٹوں نے چوما قدموں کو، جن ہونٹوں نے چوما قدموں کو، ان آنکھوں کی قسمت کیا کہنا، ان آنکھوں کی قسمت کیا کہنا، ان ہونٹوں کی لذت کیا کہنا، ان ہونٹوں کی لذت کیا کہنا، اے نقشۂ نام پاک نبی، اے نقشۂ نام پاک نبی، تیری وجاہت کیا کہنا، یہ تیری وجاہت کیا کہنا، نالین پہ قربان ہو جاؤ، نالین پہ قربان ہو جاؤ، میں ان کا غبار کہاں پاؤں، میں ان کا غبار کہاں پاؤں، نالین پہ قربان ہو جاؤ، نالین پہ قربان ہو جاؤ، میں ان کا غبار کہاں پاؤں، میں ان کا غبار کہاں پاؤں، ہے کاحل بصارت کیا کہنا، ہے کاحل بصارت کیا کہنا، نور بصیرت کیا کہنا، نور بصیرت کیا کہنا، ہو دفع بلا مرضوں کو شفا، ہو دفع بلا مرضوں کو شفا، اور فتح و نصرت پر آدھا، اور فتح و نصرت پر آدھا، ہو دفع بلا مرضوں کو شفا، ہو دفع بلا مرضوں کو شفا، اور فتح و نصرت پر آدھا، اور فتح و نصرت پر آدھا، یہ اس کا اثر، یہ فیض اس کا، یہ اس کا اثر، یہ فیض اس کا، یہ اس کی برکت کیا کہنا، یہ اس کی برکت کیا کہنا، اے نقشۂ نام پاک نبی، اے نقشۂ نام پاک
زیر کف پانا لے رہے زیر کف پانا لے رہے شاہوں کے سروں کی تاج بنے شاہوں کے سروں کی تاج بنے تصویر اس نال کی میرے لیے تصویر اس نال کی میرے لیے ہے زیب و زینت کیا کہنا ہے زیب و زینت کیا کہنا ہے نقشہ لال پاک نبی ہے نقشہ لال پاک نبی ہے تیری وجاہت کیا کہنا یہ تیری وجاہت کیا کہنا مرشد نے جو نقشہ پیش کیا اس نال مبارک کا برہان اس نال مبارک کا برہان مرشد نے جو نقشہ پیش کیا مرشد نے جو نقشہ پیش کیا اس نال مبارک کا برہان اس نال مبارک کا برہان لا ریب سند سے ثابت ہے لا ریب سند سے ثابت ہے لا ریب سند سے ثابت ہے پھر اس کی صداقت کیا کہنا پھر اس کی صداقت کیا کہنا سینے سے لگا کو بے بسا سینے سے لگا کو بے بسا سر پر اسے رکھ کر مانگ دعا سر پر اسے رکھ کر مانگ دعا سینے سے لگا کو بے بسا سینے سے لگا کو بے بسا سر پر اسے رکھ کر مانگ دعا سر پر اسے رکھ کر مانگ دعا اس کے توسل سے برہان اس کے توسل سے برہان کھل جائے گی قسمت کیا کہنا کھل جائے گی قسمت کیا کہنا سینے سے لگا کو بے بسا سینے سے لگا کو بے بسا سر پر اسے رکھ کر مانگ دعا سر پر اسے رکھ کر مانگ دعا اس کے توسل سے برہان اس کے توسل سے برہان کھل جائے گی قسمت کیا کہنا کھل جائے گی قسمت کیا کہنا
تصویر بنا جس نال کی تو تصویر بنا اس نال کی عزت کیا کہنا اس نال کی عزت کیا کہنا یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث مدد پر ہو تیری امداد یا غوث مدد پر ہو تیری امداد یا غوث مریدی لا تخف فرماتے آؤ مریدی لا تخف فرماتے آؤ بناؤ میں ہے یہ ناشاد یا غوث بناؤ میں ہے یہ ناشاد یا غوث بناؤ میں ہے یہ ناشاد یا غوث ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے ہاں تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولیاں بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے تم پر لاکھوں سلام آقا 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 رب کے پیارے راج دلالے رب کے پیارے راج دلالے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے رب کے پیارے راج دلالے رب کے پیارے راج دلالے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے اے دامان رحمت والے اے دامان رحمت والے اے دامان رحمت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا 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 ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے آئے بھور سے کون نکالے ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے
سنبھالے ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے ہائے بھور سے کون نکالے ہائے بھور سے کون نکالے ہاں ہاں سورو طاقت والے ہاں ہاں سورو طاقت والے ہاں ہاں سورو طاقت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا 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 آپ کا چاہا رب کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا آپ کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا رب کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا 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 خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ آسی کو بھی نوری بناؤ آسی کو بھی نوری بناؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ آسی کو بھی نوری بناؤ آسی کو بھی نوری بناؤ دیدار کی بھی کب بڑھے گی منگتا ہے امیدوار آقا خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ آسی کو بھی نوری بناؤ آسی کو بھی نوری بناؤ اے چمکیلی رنگت والے چمکیلی رنگت والے اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ پروردگار عالم ہمارا اجتماع ذکر و نعت اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس میں جو استغاثے کیے التجائیں کی ہیں اللہ سب مقبول ہو جائیں اے اللہ ہم سب پر رحمت فرما ہمارے جتنے ناظرین ہیں مدنی چینل کے جو اجتماع ذکر و نعت میں بذریعہ مدنی چینل شریک رہے اے اللہ ان کی ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما ہم سب کو جلدی جلدی مکے اور مدینہ طیبہ کی حاضریاں نصیب فرما الہ العالمین نالین مقدس کا واسطہ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے
پرہیزگاری عطا کر دے، تقوی کی دولت اور نعمت عطا کر دے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ عطا کر دے، جو کم فہمی کی وجہ سے نہ مانگ سکے اے اللہ وہ سب بھی عطا کر دے۔ ہم سب پر اپنی رحمت فرما، ہم سب پر اپنا کرم فرما۔ اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں